الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كان الناس أمة واحدة تھے لوگ ایک ہی امت فبعث اللہ النبیین پس بھیجے اللہ تبارک و تعالی نے نبی مبشرین و منذرین خوشخبری سنانے کو اور ڈرانے کو وانزل معهم الکتاب بالحق اور اتاری ان کے ساتھ سچی کتاب لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان میں ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب بعد اس کے کہ آئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں آپس میں بغاوت و سرکشی کی وجہ سے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ پس ہدایت دی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حق اور سچ کی طرف اپنے حکم سے ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے واللہ یہدی من یشاء الی صراط
مستقیم۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ ایک زمانے کے اندر ساری انسانیت ایک ہی امت تھی اور ایک ہی مسلک اور ایک ہی عقیدے کے اوپر تھی۔ یہ کون سا زمانہ تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال بھی عرض کر دیے گئے تھے کہ بعض نے اس زمانے کو عالم ارواح اور عالم الس کا زمانہ بتایا، بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کے نزول کے بعد سے لے کر 1000 سال کا زمانہ بتایا، حضرت ادریس علیہ السلام تک، اور بعض نے طوفان نوح کے بعد کا زمانہ بتایا، بعض نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد کا زمانہ بتایا، بعض نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا 1500 سال کا زمانہ بتایا، اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد فطرت ہے کہ فطرتاً انسان جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، کہ ہر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جس طرح فرمایا کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بغیر کسی نقصان اور بغیر کسی عیب کے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت وحدت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور پھر باہر کے جو اثرات ہیں، باہر کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں وہ اس بچے کو پھر اس کی طرف لے جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کی طرف۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرتاً ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں پر اس بات کا پہلے ذکر ہوا کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی فطرت پر تھے، اور پھر اس کے بعد فرما دیا فبعث اللہ النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب یہاں بظاہر ایک تعارض اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے انسان ایک فطرت پر تھے تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں نے اختلاف کیا، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، تو یہاں پر بھی فاختلفوا کے جو الفاظ ہیں مفسرین نے فرمایا کہ وہ محذوف ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ کان الناس امة واحدة فاختلفوا، پھر جس وقت ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا مختلف طباع کی وجہ سے اور باہر کی حسد اور کینہ اور بغض کی وجہ سے،
ان کی عقیدوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو مبعوث فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمل انبیاء، کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کتنے انبیاء کو اللہ نے مبعوث کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انسانیت کی طرف مبعوث کیا۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمل رسل، ان میں سے رسول کتنے تھے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 313 اور بعض روایت کے مطابق 315 اور بعض روایت کے مطابق فرمایا کہ 310 سے کچھ اوپر تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا کہ یہ رسولوں کا ایک جم غفیر تھا۔ اور ان انبیاء اور ان رسولوں میں سے فرمایا کہ پھر 28 رسول ایسے ہیں کہ جن کا نام صراحتاً قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور باقیوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ ان 28 انبیاء میں سے 18 انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے اندر 3 آیات کے اندر فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اس میں سارے انبیاء کو جمع کر دی۔ باقی انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر دوسری آیات کے اندر مختلف مقامات پہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا مستقل طور پر، اور باقی انبیاء کا ذکر صراحتاً نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، مبشرین و منذرین۔ ان انبیاء کا کام کیا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ خوشخبری سناتے تھے ان لوگوں کو کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے اوپر ایمان لائیں، اور اس کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے اوپر ایمان لائیں، اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائیں، وقت کی نبی کی شریعت کو قبول کریں، تو انہیں خوشخبری سنائیں جنت کی، انہیں خوشخبری سنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی اور اللہ کی خوشنودی کی، اور ان کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان نعمتوں کی۔ وَمُنذِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ جو نہیں ماننے والے اور جو روگردانی کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں ڈرائیں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے اور جہنم سے ان کو ڈرایا جائے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنی کتابیں نازل فرمائی گئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ان میں سے 4 مشہور اور بڑی کتابیں ہیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے کتابیں اور صحیفے ہیں، جن میں سے 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، 30 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے، 50 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور 10 صحیفے تورات سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا، اور کس لیے ان کتابوں کا نزول ہوا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس لیے یہ کتابیں آئیں کہ ان کتابوں کے اندر اللہ نے اپنا قانون بتلایا، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے اس بتائے ہوئے قانون کے مطابق ان باتوں کے اندر جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ جن انبیاء کے اوپر یہ کتابیں اور یہ صحیفے نازل ہوئے، ان کے بعد آنے والے انبیاء جو آئے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء آئے، تو انہوں نے صرف ایک کتاب کی، تورات کی تابع داری کی، اور اسی کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے اور اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اسی طرح فرمایا کہ اہل کتاب نے بھی اختلاف کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ نے یہود اور نصارہ کو اپنی کتابیں عطا فرمائی تھی کہ تورات کا نزول ہوا، انجیل کا نزول ہوا، اور ان کتابوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بیان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں بیان کی گئیں، اور یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ ان لوگوں کے پاس واضح نشانیاں بیان کی گئی آ چکی تھیں، اور انہوں نے کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں ایمان لائے، کیوں اختلاف کیا؟ فرمایا ان کی اختلاف کی وجہ ایسی نہیں تھی کہ ان کو علم نہیں تھا، کم علمی تھی، بلکہ بغیم بینہم، آپس میں بغاوت اور سرکشی اور ضد اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جس طرح کہ قیصر نے اقرار کیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ جو آخری نبی آئے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے، اور اللہ نے آخری نبی بنو اسماعیل کے اندر مبعوث فرمائے، تو اس وجہ سے انہوں نے صرف سرکشی کی وجہ سے اور حسد اور بغض کی وجہ سے اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، فرمایا جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی اور سیدھا راستہ دکھلا دیا کہ کون سا حق راستہ ہے اور کون سا باطل راستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، کہ ہم لوگ بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں اٹھائیں گے۔ نحن اول الناس دخولا الجنہ، فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے تمام انسانوں میں سے ہم ہوں گے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم، اگرچہ ان کو کتاب پہلے ملی، تورات اور انجیل اور زبور پہلے نازل ہوئی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے بعد میں کتاب دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا۔ کیوں؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس لیے کہ جن چیزوں کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں حق اور سچ کا راستہ دکھلایا۔ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتُلِفَ فِيهِ، یہ وہ دن ہے جمعے کا دن کہ جس دن کے اندر ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور جو صحیح دن تھا اللہ کے علم کے اندر، اس دن تک یہ لوگ نہ پہنچ سکے۔ اور یہود نے فرمایا کہ فَغَدًا لِلْيَهُودُ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى، ہفتے کے دن کو عبادت کا دن مقرر کر لیا، نصارہ نے اتوار کے دن کو عبادت کا دن بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہم صحیح دن تک پہنچ چکے جو اللہ کے علم میں تھا، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ اور فرمایا اسی طرح ان لوگوں نے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے مشرق کی طرف نماز کے اندر رخ کیا، کسی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی سیدھے قبلے کی طرف کہ جو خانہ کعبہ ہے اور جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ ان لوگوں نے روزے کے اندر اختلاف کیا، بعض لوگوں نے دن کے بعد حصے میں روزہ رکھا، بعض نے رات کے بعد حصے میں روزہ رکھا، اور بعض لوگوں نے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے اس کو روزہ قرار دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔
ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ ان ابراہیم یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور بعض نے کہا کہ کان نصرانی، وہ نصرانی تھے. اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ صحیح دین کے اوپر تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. ان لوگوں نے نماز کے اندر اختلاف کیا. بعض لوگ نماز کے اندر، بعض کی نماز میں رکوع تھا سجدہ نہیں تھا، اور بعض کی نماز میں سجدہ تھا رکوع نہیں تھا. بعض لوگ نماز میں چلتے پھرتے تھے، بعض لوگ نماز میں بات چیت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھی نماز کی طرف رہنمائی فرمائی. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا. بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر زنا کا الزام لگایا، اور بعض نے انہیں اپنا رب بنا لیا یا رب کا بیٹا بنا لیا. اور اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت فرمائی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ان کی ماں کے اوپر کسی قسم کا الزام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت